ایک مرتبہ پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کی یہ برکت گھڑیاں عنایت فرمائی ہیں، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، اور کوشش یہ ہو کہ ہر شخص وہ اپنے گناہوں کی معافی کروا لے اور ایسا بن جائے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی یہ فانی زندگی ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہماری عمریں کو بہت لمبی نہیں، 60 سے 70 سال کا عرصہ ایک عام مسلمان گزارتا ہے، اور بہت کم ایسے ہیں جو اس مدت سے تجاوز کر پاتے ہیں۔ اس دنیا میں جب سے اللہ رب العالمین نے انسانیت کو پیدا کیا ہے تو ایک فرد سے دو سے 4 اور مختلف افراد کے ملنے سے ایک معاشرہ بنتا ہے، اور معاشرے کے آپس کے تعاون سے اللہ رب العالمین اس دنیا کو چلاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی 130 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، اسلام سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگ کر لیا کرتے تھے، تمہارے دلوں میں بغض اور حسد پایا جاتا تھا، تم ایک دوسرے کے ساتھ صرف اس بات پر بھی جنگ کر لیتے تھے کہ ایک چھوٹی سی بات کہ اس نے میرے باپ کو برا بھلا کہا ہے تو تمہاری نسلوں تک جنگیں چلتی تھیں۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اس کی نعمت کے ساتھ بھائی بھائی بن گئے۔ اسلام سے پہلے مسلمانوں کی، اسلام سے پہلے جو حالت تھی انسانوں کی، اس میں انسان ایک دوسرے کا دشمن تھا۔ اللہ رب العالمین نے جب اسلام کو نازل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو اس کے بعد کی جو حالت ہے مسلمانوں کی، وہ اس کی کچھ مثالیں میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر ہم کمپیئر کریں گے اپنے اس معاشرے کے ساتھ کہ میں اس مسلم معاشرے سے جو اسلام اور جو اللہ چاہتے ہیں ہمیں بنانا، کیا میں وہ بن پایا ہوں، کہ میں اپنے آپ کو صرف زبانی کلامی مسلمان ہی کہتا ہوں۔ معاشرہ ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر نہیں چلتا ہے۔ اگر ہم شروع سے مثالیں لینا شروع کریں تو اس کی مثالیں بہت ہیں، کچھ مثالیں میں ذکر کر کے اپنے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابراہیم، یہ بیابان وادی ہے، اس میں اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر یہاں اس جگہ پر جہاں کوئی بھی ابھی نہیں موجود، آپ کو یہاں اللہ کا ایک گھر بنانا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا اسماعیل ان اللہ امرنی بامر، اے اسماعیل مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ تو اسماعیل فرماتے ہیں فصنع ما امرک ربک، اے والد محترم آپ کو جو آپ کے رب نے حکم دیا ہے وہ آپ کر گزریے۔ تو کہنے لگے کہ میرے رب نے مجھے جو حکم دیا ہے وہ تعیننی، کیا اس میں میری معاونت کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا گھر بنانے کا حکم دیا ہے، کیا میری معاونت کرو گے، میری مدد کرو گے؟ تو فرمانے لگے وَأُعِینُک، میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کو حکم دیا ہے آپ وہاں گھر کی تعمیر شروع کریں۔ تو انہوں نے پھر آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ ان اینٹوں اور پتھروں کو جوڑنا شروع ہوئے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان پتھروں کو اکیلے اٹھا کے وہاں سے لا رہے ہیں، اور جب دیوار ان کے قد سے تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لا کر ان کے قدموں کے نیچے رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابا جان اس پر چڑھ جائیے اور یہ دیوار اور اونچی بنائیے، اللہ کا گھر ہے، یہ ہم باپ بیٹے مل کر بناتے ہیں، اور ساتھ دعا کر رہے تھے اللہ کے حکم پر اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہوئے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے یہ گھر قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی،
سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے میرے رب تو نے یہ نبوت مجھے عطا کی ہے، اس کا کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک سرکش انسان ہے فرعون، اس کے پاس جاؤ، اس کو جا کے سمجھانا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے اللہ، موسیٰ کے پاس لشکر بہت بڑا ہے اور میں اس کے سامنے اکیلا بات کر نہیں پاؤں گا۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، مجھے ایک مددگار چاہیے، ایک معاون چاہیے، میں اکیلا یہ کام نہیں کر پاؤں گا، میرے لیے ایک معاون بنا دے جو میرے گھر سے میرا بھائی ہو، ہارون ہو۔ اشدد بہ ازری، میری کمر کو مضبوط کر دے، کوئی تھپکی دینے والا کوئی ساتھ کھڑا ہو اور یہ کہے کہ موسیٰ بات کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ٹھیک ہے، وہی مجھ پر آ رہی ہے، بات میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ایک بندہ میرے ساتھ تو ہونا چاہیے۔ واشرکہ فی امری، اسے میرے کام میں میرے ساتھ شریک ٹھہرا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ آپ نے جس معاونت کی بات کی ہے آپ کو وہ دے دیا گیا، آپ کے بھائی ہارون کو بھی آپ کے ساتھ نبی بنا دیا گیا، جا کر مل کر یہ کام کیجئے اور اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف ان کو بلائیے۔ ایسے ہی کچھ آگے چلتے ہیں تو ذوالقرنین کا قصہ قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے۔ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا اور بڑا امیر، اور اس نے دنیا کا چکر لگانے کی ٹھانی، اور جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے، وہاں جانے کی اس نے ٹھانی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ بادشاہ تھا، اور کہا یہ جاتا ہے، جس طرح کہ امام نے کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے ایک طواف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا ہے۔ تو یہ بادشاہ اس دور کے اندر وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا، قرآن کریم میں سورہ کہف کی آیت 83 اور 84 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ آپ سے ذی القرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، ان قریب میں آپ کے سامنے ان کے قصے اور واقعے کے حوالے سے کچھ باتیں رکھوں گا۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ان کو زمین میں جگہ دی تھی، بادشاہت دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہر نعمت ان کو عطا کی تھی، ہر چیز ان کے پاس موجود تھی، ایک بڑا جاہ و جلال والا بادشاہ ہے۔ اس کے بعد وہ جب ایک ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں ایک ایسی قوم سے ملاقات ہوتی ہے جو مشکلوں میں اور پریشانیوں میں، دونوں طرف پہاڑ موجود ہیں، اور وہاں ایک قوم رہتی ہے جس کو یاجوج اور ماجوج کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حتی اذا بلغ بین السدین، سورہ کہف کے آیت 93 اور 94 میں، جب پہاڑوں کے درمیانی رستے پر پہنچے نا، وجد من دونہما قوما، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک قوم موجود ہے، لا یکادون یفقہون قولا، وہ بات کو بہت زیادہ نہیں سمجھ پا رہے، لیکن وہ ایک گزارش لے کر ذوالقرنین کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پیدا کر رہے ہیں، فہل نجعل لک خرجا، ہم آپ کو نا کچھ آپ کی مزدوری دے دیتے ہیں، آپ ہمارے لیے ایک دیوار یہاں پر بنا دیں جو ایک مضبوط دیوار ہو۔ تو انہوں نے کہا ما مکنی فیہ ربی خیر، میرے رب نے جو مجھے جاہ و جلال اور بادشاہت عطا کی ہوئی ہے وہ بہت ہے، پیسہ بہت ہے میرے پاس، مجھے جو چاہیے وہ کیا ہے؟ فاعینونی بقوہ، مجھے افرادی قوت چاہیے، میرے ساتھ تم لگو گے تو میں تمہارا کام کر پاؤں گا، میں اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا، اگرچہ میں بادشاہ ہوں، پیسہ میرے پاس موجود ہے، ساری اشیاء موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت سے نوازا ہے، لیکن یہ جو کام تم مجھے میرے سپرد کر رہے ہو، یہ کام میں اکیلا نہیں کر پاؤں گا۔ فاعینونی بقوہ، آج میری مدد کرو قوت کے ساتھ، اجعل بینکم و بینہم ردما، ایک مضبوط دیوار تمہارے اور ان کے درمیان بنا دوں گا۔ پھر وہ دیوار بنتی ہے، اس دیوار کو لوہے کی پلیٹوں کے ساتھ بنایا جاتا ہے، اس دیوار کو گرم کیا جاتا ہے، اس میں سیسا پگھلا کر ڈالا جاتا ہے، اور وہ دیوار آج تک موجود ہے۔ اور یہ کام کس طرح ہوا؟ آپس کی معاونت کے ساتھ۔ یہ کام کیسے ممکن ہوا؟ جب سارے لوگ اکٹھے ہوئے کہ ایک دشمن ہے، ایک زمین میں فساد کرنے والا ہے، اس کے خلاف سب نے اکٹھے ہو کر جب ایک کام کرنا ہے تو پھر وہ کام پایا تکمیل تک پہنچے گا، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج تک وہ مضبوط دیوار کھڑی ہوئی ہے۔ اور اگر آج بھی حدیثوں میں کیا منقول ہے، یاجوج ماجوج نکل آئے نا تو یہ زمین دوبارہ فساد سے بھر جائے گی، تباہ و برباد کر دینا انہوں نے ہر چیز کو۔ اس سے آگے چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت کا کام کرتے ہیں، اور ایک عرصے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود رہے۔ 13 سال کا عرصہ نبوت کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 53 سال ہوتی، ہجرت کا حکم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں مدینہ، اور سب سے پہلے کہتے ہیں
کہ مجھے اللہ کا گھر بنانا ہے۔ اب اللہ کا گھر بنانے کے لیے ایک جگہ چاہیے، تو ایک جگہ پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ یا بنی النجار، اے نجار کے بیٹو، سامنونی بحائطکم ھذا، یہ جو تمہارا باغ ہے جہاں پر تم اس وقت اپنی کھجوریں لگاتے ہو، یہ باغ مجھے دے دو، یہ باغ مجھے بیچ دو، میں نے یہاں اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے۔ اب اللہ کے گھر کی تعمیر شروع ہوتی ہے۔ وہاں کچھ مشرکین کی قبریں تھیں، وہاں سے ان کو نکالا گیا، کچھ کھجور کے درخت تھے ان کو کاٹا گیا، ان کو آگے صف، پہلی جو صف تھی اس کے سامنے لگایا گیا کہ ایک دیوار بن جائے۔ اب پتھر اور گارا اس کو اکٹھا کیا جا رہا اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہوئے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جگہ خریدنے سے لے کر اس کو بنانے تک، اس کی تعمیر تک جو کچھ حدیثیں ہیں میں وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اکٹھے کام کر رہے ہیں، کیچڑ، پتھر، کھجور کے درخت کو کاٹنا اور سارا وہاں پر کام کیا جا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو؟ اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، اے اللہ دنیا کی زندگی تو فانی زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، یہ انصار اور مہاجرین آج جو تیرے گھر کی تعمیر پہ لگے ہوئے ہیں ان کو معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کیا کرتے ہیں؟ عمر کتنی ہے؟ 53 سال۔ ابھی وہ والی جوانی نہیں جو ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال ہوں گی، تو وہ بالکل قریب کا عرصہ ہے۔ اس کے 10 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں نا، تو بالکل قریب کا عرصہ ہے۔ سیدنا اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، صحیح بخاری مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس مجھے اور اپنے بیٹے علی کو کہتے ہیں جاؤ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان کو کہو کہ مجھے کچھ حدیثیں بیان کریں جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی۔ اب وہ دونوں جاتے ہیں تو کہتے ہیں فانطلقا فاذا هو فی حائط له یصلح، اپنے باغ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اب باغ کی جب دیکھ بھال کر رہے ہیں، ہم گئے، جا کے ہم نے اپنا قصہ بیان کیا کہ آپ سے حدیثیں سننے کے لیے آئے ہیں، اپنی چادر باندھی، صاف صفائی کی، ایک جگہ کونے میں جا کر بیٹھے تو کہنے لگے آؤ میں تمہیں حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ کہتے اب حدیثیں بیان کر رہے ہیں، خوارج کے مسائل بیان کیے۔ اب جب مسجد نبوی کی تعمیر کا قصہ آتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر میں انہوں نے پھر اپنا واقعہ بیان کیا کہ کننا نحمل لبنۃ لبنۃ، ہم سارے صحابہ کرام ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے، ہم سارے ایک ایک اینٹ اٹھا رہے ہیں۔ وعمار یحمل لبنتین لبنتین، اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سے دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، عمار اتنی بڑی اینٹیں، اتنے بڑے پتھر، وہ ہمارے جیسے اینٹوں والی نہیں تھی، وہ بڑے پتھر تھے۔ عمار دو دو اینٹیں اٹھا رہے ہو، مقصد کیا ہے؟ فجعل ينفس التراب عن رأسه، ان کے سر پہ جو پتھر اٹھانے کی وجہ سے کپڑا رکھ کے وہ جو پتھر اٹھا رہے تھے، مٹی چہرے پہ، مٹی ان کے سارے جو ہے وہ بالوں پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس جاتے ہیں اور جا کے مٹی کو جھاڑ رہے ہیں۔ مٹی کو جھاڑتے ہوئے فرماتے ہیں یا عمار الا تحمل لبنۃ لبنۃ کما یحمل اصحابک، آپ کے ساتھی بھی تو ایک ایک پتھر اٹھا رہے ہیں، آپ بھی ایک ایک اٹھا لیں۔ عمار کیا جواب دیتے ہیں؟ انی ارید الاجر عند اللہ، یا رسول اللہ مجھے اللہ سے اجر چاہیے، یہ دنیا کی مشقتیں ختم ہو جانی ہے، یہ جو نیکی کا ابھی وقت ہے، دوبارہ مسجد نبوی کی تعمیر تو نہیں ہونی نا، دوبارہ یہ موقع تو فراہم نہیں ہونا نا، تو اس میں اگر مجھے موقع ملا ہوا ہے تو مجھے آج کام کرنے دیں، مجھے اس معاونت کو، یہ جو اجتماعی کام ہے مسلمانوں کے اجتماعی فائدے کا، یہ کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے، اس میں سب حصہ ڈالیں گے تو یہ کام ہونا ہے، تو آج مجھے یہ کام کرنے دیں، میں دو دو اینٹیں اٹھانے کے قابل ہوں تو میں دو دو اٹھاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خاموشی سے پھر دوبارہ ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ اور صحیح ابن حبان میں حدیث ہے، سیدنا طلق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر کر رہا تھا، تو ایک آدمی، یمامہ کا ایک آدمی وہاں پہ بیٹھا ہوا، وہ گارا بنا رہا ہے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بڑا اچھا اور مضبوط گارا بنا رہا ہے جس سے اینٹ جڑ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا قدموا الیمامی من الطین، مٹی لا لا کے بھائی یہ جو مٹی لا رہے ہیں سارے یہاں پہ رکھیں ان کے پاس. فإنہ من احسنکم لہ مسا، یہ بڑی اچھی اس کو مکس کر رہے ہیں، یہ گارا بڑا اچھا بنا رہے ہیں. تو کوئی گارا بنا رہا ہے، کوئی اینٹیں اٹھا کے، کوئی پتھر لے کر آ رہا ہے، کوئی اس جگہ کو خرید کر دینا چاہ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، تو 2 یتیم لڑکوں کی، 2 یتیم بچوں کی یہ جگہ تھی جہاں مسجد نبوی تعمیر ہے، سہل اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ جگہ مجھے بیچ دو، میں نے یہاں پہ مسجد نبوی کی تعمیر کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کو بیچیں گے نہیں، آپ فری میں لیں یہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس کی استطاعت رکھتا ہوں کہ میں تم سے خرید کے لوں گا. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو کہا ابو بکر انہیں 10 دینار دے دو، سونے کے جو دینار ہیں انہیں 10 دینار دے دو، یہ جگہ ہم فری میں نہیں لیں گے. کیوں؟ مقصد کیا تھا کہ وہ صدقہ جاریہ، وہ جو جگہ ہے اس دنیا کے اندر اگر میں خرید رہا ہوں، اللہ نے آخرت میں جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں وہ آخرت میں مجھے ملنا ہے، تو یہ جگہ میرے نام سے ہونی چاہیے. تو وہ حرص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ جو نیکی کی تمنا اور خواہش ہے وہ کہ بھائی میں استطاعت رکھتا ہوں تو میں اس کو خریدوں گا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کی طرف سے وہ پیمنٹ ادا کی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر بھی آپس کی معاونت کے ساتھ ہوئی. اسی طریقے سے آگے ایک واقعہ ہے غزوہ خندق کا، یہ بڑا عجیب واقعہ ہے. اس میں جو معاملات ہوئے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پتہ چلا کہ مشرکین حملہ کرنے والے ہیں، اپنے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا. صحابہ مشرکین حملہ کرنے والے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب ایسا کوئی لشکر ہم پر حملہ کرتا، ہمارے پاس ہتھیار کم ہے، ہم بہت زیادہ ان کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے، ہماری تعداد کم ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم فارس وہاں پہ ایک خندق کھود لیتے ہیں، ایک گھڑا کھودتے ہیں. وہ گھڑا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ کوئی اس میں گر جائے تو دوسری طرف سے نکل نہ پائے، کوئی اس کو بھاگ کر چھلانگ لگا کے کراس نہ کر پائے. اور اس کی چوڑائی ایسی ہوتی ہے، اس کی لمبائی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اس طرف ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف وہ، کہ وہ اگر اس طرف آنا چاہیں گے تو ایک ایک کر کے آئے گا نا اس کے اندر سے، وہ اکٹھے تو یکدم حملہ نہیں کر پائیں گے. تو یہ رائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی. تو یہاں پر بھی اجتماعیت تھی، یہاں پر بھی معاونت تھی، یہاں پر بھی ایک شخص کی رائے کو لیا گیا جو کہ ایک صحابی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو لے کر، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 57 سال تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں، جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اگر اس کی لمبائی چوڑائی پر بات کریں، یہ 5544 میٹر لمبی خندق کھودی گئی. جو اس وقت کی بات ہے جب نہ اس وقت کرینے تھی، نہ اس وقت لوہے کے بہت مضبوط ہتھیار تھے. اس وقت تھا تو ایمان تھا، اس وقت کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ تعلق تھا. تو یہ 5544 میٹر لمبی ہے اور 4.62 اس کی جو چوڑائی ہے اور اس کی جو گہرائی ہے وہ 3.23 میٹر ہے. یہ خندق کھودی، اور یہ خندق آپ حیران ہوں گے سن کر کہ صرف 6 دنوں میں کھودی گئی ہے. 6 دنوں میں اس طویل خندق کو کھودا گیا ہے. اور اس خندق کو کھودنے میں جو معاملات ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب خندق کھودی جا رہی ہے، جعل المہاجرون والانصار یحفرون الخندق، مہاجرین اور انصار خندق کھود رہے ہیں مدینہ کے ارد گرد. وینقلون التراب علی متونہم، اپنے سروں پر، اپنے کندھوں پر مٹی اٹھا کے دوسری جگہ جا کر ڈال رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کر لی ہے. علی الاسلام ما بقینا ابدا، اسلام پر جب تک ہمارے جسم کے اندر جان موجود رہے گی، جب تک ہم سانس لیتے رہیں گے، ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے. یہ مشکل اور پریشانی کا وقت ہے، اس میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس میں پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس میں ہتھیار نہیں ہے، لیکن اسلام پر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کر لی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں ان کے جواب میں؟ اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ، اے اللہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانی ہے، آخرت کی زندگی بہترین ہے. فبارک فی الانصار والمہاجرہ، ان انصار اور مہاجرین میں برکت نازل فرما دے.
سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینقل التراب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مٹی اٹھا رہے ہیں. عمر پھر میں یاد کروا دوں 57 سال ہے، مٹی اٹھا رہے ہیں یوم الخندق، خندق کے دن اپنے سینے کے ساتھ اپنے پیٹ کے ساتھ مٹی لگی ہوئی ہے، تھوڑا سا کپڑا ہٹتا ہے، پورے کپڑے مٹی کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں، پورا پیٹ مٹی کے ساتھ بھرا ہوا ہے، اور فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف میں اللہم لولا انت مہتدینا، اے اللہ اگر تو نہ ہوتا ہمیں ہدایت کیسے ملتی، ہمیں سیدھا راستہ کیسے پتہ چلتا. ولا تصدقنا ولا صلینا، اے اللہ ہم نہ صدقہ کر پاتے نہ ہم نمازیں پڑھ پاتے، تجھے راضی کرنے کے لیے ہم اعمال کیسے کرتے. فانزلن سکینۃ علینا، اے اللہ ہمیں آج ڈر سا لگ رہا ہے، ہم پر سکینت نازل فرما. یہ صحابہ کرام ڈر رہے ہیں کہ بڑا ایک لشکر سامنے سے آ رہا ہے، سکینت نازل فرما دے. وثبت الاقدام ان لاقینا، اگر آج دشمن سے ملاقات ہوتی ہے تو دلوں میں ڈر کی وجہ سے اے اللہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم بھاگ جائیں، ہمارے قدموں کو ثابت قدم بنا دینا. ان الاولی قد بغوا علینا، یہ جو ظالم لوگ ہیں انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے. وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا، بار بار اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں، یہ آزمائش میں ڈالنا چاہ رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم شرک کریں، یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو بھلا دیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کو چھوڑ دیں. ابینا، ہم نے انکار کر دیا، ابینا ہم نے انکار کر دیا. اللہ تیرے لیے آج یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اس میں میرے بھائی کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے یہ باتیں فرما رہے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں اس وقت اونچی آواز سے کہیں، اور اس غزوہ کے اندر صحابہ کی حالت کیا ہے، اتنا معاملہ خراب ہے، گرمی بلکہ سردی کے دن تھے، حدیث میں آتا ہے سخت سردی کے دن ہے، سردی کے دن ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے صحابہ کرام اگر گھٹلی منہ میں ڈالتے ہیں اسی کو چبائے جا رہے ہیں، اسی کو چبائے جا رہے ہیں، اور گھٹلی ختم ہو جاتی ہے، گھل جاتی ہے، اور گھٹلی کو باہر پھینکنے کے لیے کوئی چیز ملتی نہیں ہے. اور اتنے میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَلَبِسْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، غزوہ خندق کے 3 دن گزر چکے ہیں، لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا، ایک کھانے کی چیز چکھ کر نہیں دیکھی ہم نے، ایک کھانے کی چیز چکھ کر نہیں دیکھی ہم نے کہ ہمارے منہ کو کوئی چیز کسی چیز کا ذائقہ بھی لگ جائے. اور فرماتے ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ لما حفر الخندق، ایک نا خندق کھودتے ہوئے ایک بڑی چٹان آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی، لوہے کے کوئی بہت بڑے ہتھیار تو ہے نہیں، یا رسول اللہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ مجھے دو یہ کدال، میں کوشش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں اترتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ جب وہ ہٹا نا، وہ کپڑا ہٹا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ کپڑا ہٹا تو پیٹ پہ 2 پتھر تھے. بھوک کی وجہ سے پیٹ پر 2 پتھر تھے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی بھوک لگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا ہٹا کے بتایا کہ یہ دیکھو تم نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے، آج میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں اللہ کے لیے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، انہیں وہ پتھر نظر آئے تو یاد آیا کہ گھر میں ایک چھوٹی سی بکری کھڑی ہوئی. فوری طور پر جاتے ہیں، اپنی بیوی کو کہتے ہیں رأیت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم خمسا شدیدا، آج میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے شدید بھوک کی حالت میں، چہرے سے نمایاں ہوتا ہے اور پتھر بھی بندھے ہوئے ہیں، تو جو کچھ ہے گھر میں جلدی کرو، کیا پڑا ہوا ہے؟ وہ کہتی ہے کچھ جو پڑے ہوئے ہیں، جلدی کرو ان کو پیسو. چکی بچھاتی ہے وہاں پہ، ان جو کو پیسنا شروع کرتی ہے. اتنے میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری ذبح کرتے ہیں، وہ چھوٹی سی بکری ذبح کر کے اس کا گوشت تیار کیا جاتا ہے، ہنڈیا چولہے پہ چڑھائی اور وہ روٹیاں بنانے میں مصروف ہو گئی. اتنے میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کان میں یا رسول اللہ ایک چھوٹی سی بکری گھر پہ کھڑی تھی، تو آپ کی بھوک دیکھ نہیں پا رہے ہم، تو اس حالت میں آپ ہمارے ساتھ چلیں، ساتھ 2-4 صحابہ کو لے لیں، اتنی کو کفایت ہو جائے گی، 2-4 صحابہ کو ساتھ لے لیں، ہم چلتے ہیں گھر جا کے کھانا کھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جابر ہنڈیا کہاں پڑی ہوئی ہے، کیا حالات ہیں گھر کے، کتنا کو غلہ ہے؟ انہوں نے فرمایا جی کچھ جو ہے، ایک چھوٹی سی بکری ہے، کچھ لوگ افراد کھا سکیں گے، کچھ 4-5 لوگ کھا لیں گے، بالکل چھوٹی سی بکری ہے، بچہ ہے بکری کا.
تو فرمانے لگے جابر ہنڈیا کو آج اس کے چولہے سے اتارنا نہیں ہے، تندور جس میں روٹیاں بنانی ہے نا اس میں روٹیاں بھی لگانی شروع نہیں کرنی، میں آتا ہوں، تم چلو۔ صحابہ کرام کو اکٹھے کرتے ہیں، صحابہ چلو تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں۔ سارے صحابہ اکٹھے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ لیا، سیدنا جابر آگے آگے پیچھے دیکھتے ہیں، سارے صحابہ کرام دوڑتے ہوئے گھر جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں بھئی یہ تو سارے صحابہ کرام آ رہے ہیں، ہمارے تو حالات کیا ہیں؟ بیوی پوچھتی ہے بتایا ان کو گھر کے حالات کیا ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں جی ہاں بتایا۔ تو کہا پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرتے ہیں ٹھیک ہے لے آؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہنڈیا پہ کچھ پڑا، کہا روٹی کے ٹکڑے کرنا شروع کرو، روٹی کے ٹکڑے ہوئے اور روٹی کے ٹکڑے جو ہے وہ وہاں پر رکھے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ پڑھا اور اس کے بعد وہ سارے معاملات مجھ کو مکس کیا گیا۔ کچھ صحابہ کرام آتے ہیں، گھر کیونکہ چھوٹا سا ہے، کچھ صحابہ کرام آتے ہیں کھا کے سیر ہو کے چلے جاتے ہیں، پھر کچھ آتے ہیں کھا کے سیر ہو کے چلے جاتے ہیں۔ کھانا اتنا ہے کہ سب کھا لیتے ہیں، اللہ رب العالمین اس میں برکت اتنی نازل فرما دیتے ہیں کہ کھانا بچ جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب بھی مدینہ کے اندر بھوکے لوگ موجود ہیں، قحط سالی کا سماں ہے، جنگ کے حالات ہیں، ابھی تجارت کے لیے مارکیٹوں میں سارے نہیں نکل سکتے، سارے ایک دوسرے کی معاونت کے لیے یا جنگ کے میدان میں موجود ہیں، وہاں تجارت کے لیے مارکیٹیں بند ہیں۔ تو اے جابر آج جس کو تمہیں پتا ہے نا کہ اس کے گھر میں غلہ نہیں ہے تو جا کے اس کو پہنچا کے آؤ۔ تو وہ غلہ بانٹنے کے لیے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل جاتے ہیں، تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ تسلی دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ حالات ہیں، لیکن اس حالت میں بھی جب ایمان کی پختگی ہے، اس حالت میں بھی جب اللہ پر یقین کامل ہے، اس حالت میں بھی جب مسلم معاشرے کی تربیت اس ناج پہ ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے مال پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، وہ جو کچھ ہے وہ اپنا مسلمانوں کے لیے ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ بھی تیرا ہے، یہ بھی تیرا ہے۔ ابھی یہاں تک قصہ ختم نہیں ہوا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کا حکم آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تھوڑا تھوڑا کر کے مدینہ بھیجنا شروع کر دیا، کسی کو حبشہ بھیج رہے ہیں، کسی کو مدینہ بھیج رہے ہیں، مکہ سے نکلو، یہاں 13 سال ہو گئے دعوت کا کام کرتے ہوئے، یہاں کے لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، تو یہاں سے لوگوں کو آہستہ آہستہ نکالنا شروع کریں۔ اب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی نکلوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر تھوڑا سا انتظار کر لو، تھوڑا سا انتظار کر لو، میرا شوق ہے کہ تم میرے ساتھ جاؤ، مجھے ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، جب اللہ کا حکم آئے گا تو اکٹھے چلیں گے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے ہیں، اتنے میں امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہمارے گھر روزانہ آتے تھے، کبھی صبح آتے تھے، کبھی شام کو۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو آتے ہیں، اور دوپہر کو جب آئے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اٹھے کہ آج کوئی خطرناک بات ہے، کوئی اہم مسئلے کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دوپہر کو۔ تو فرماتے ہیں فوراً یا رسول اللہ کیا مسئلہ بتائیں؟ کہا کوئی آس پاس ہے تو نہیں؟ کہا یہ 2 بیٹیاں ہیں عائشہ اور اسماء، یہ دونوں بیٹھی ہوئی ہیں، چھوٹی ہیں ابھی، تو آپ بتا دیجئے کیا مسئلہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج ان اللہ قد اذن لی فی الخروج والہجرہ، اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے الصحبہ، کیا مجھے بھی ساتھ جانا ہے؟ یا رسول اللہ کیا میں بھی ساتھ جاؤں گا؟ تو فرمانے لگے جی ہاں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے فرماتی ہیں فواللہ ما شاہدت قط قبل ذلك اليوم ان احدا يبكي من الفرح، اس سے پہلے مجھے کبھی پتہ نہیں تھا کیا خوشی سے بھی رویا جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے اور وہ خوشی سے روئے جا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا، اور پورا گھرانہ اکٹھا ہو گیا اس کام پر۔ پورا گھرانہ کیا کر رہا ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ابو بکر اکٹھے چلنا ہے، 2-3 مہینوں سے وہ اپنی 2 سواریوں کو تیار کر رہے ہیں، ان کو اچھی خوراک دے رہے ہیں کہ لمبے سفر پہ نکلنا ہے۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی معیت میں جب غار پر پہنچتے ہیں، غار ثور پر، پہلے اندر داخل ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی خطرناک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ڈس لے، صفائی کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر داخل کرتے ہیں۔ اور ان کے بیٹے اس سے پہلے اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سامان انہوں نے ساتھ لے کر جانا ہے اس کو جمع کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اپنے پاس دیکھتی ہیں کوئی باندھنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اپنے پیٹ کا کپڑا کھولتی ہیں، اپنی چادر کھولتی ہیں، اس میں وہ سامان باندھ کے اس سواری کے ساتھ لٹکاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری
ان کے بیٹے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عبداللہ بن ابی بکر وہ جا کر قریش کی خبریں لا رہے ہیں، ابھی قریش کس حالت میں ہے، کیونکہ انہوں نے پلان کر لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں اور ان کی پلاننگ بار بار لا کر وہ سیدنا عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں. اتنے میں عامر بن فہیرہ جو کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، اب وہ پورے قریش جو ہیں وہ ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہاں غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں. یہ وہاں پر عامر بن فہیرہ بکریاں چرانے کے لیے لے کر جاتے ہیں اور بار بار ان کے پاس سے گزرتے ہیں، ان کو وہاں پہ بکریوں کا دودھ پلا کر آتے ہیں. یہ سارا خاندان ہی مل کر ان کی مدد کے اندر لگا ہوا ہے. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بستر پر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر کہ وہ قتل کرنے کے لیے آج رات آ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آج رات ہی نکلنا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بستر پر موجود ہیں اور اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نکلیے، میں یہاں ہوں. یہ ساری مسلمانوں کی آپس کے اندر محبت اور معاونت ہے. ابھی یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد ہجرت ہوتی ہے اور وہ مدینہ پہنچتے ہیں، اور پھر آگے کے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ پہنچتے ہیں، اب مدینہ کے اندر صحابہ کرام جو ہے ان کی آپس میں بھائی چارہ قائم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تآخوا فی اللہ، اللہ کے بندو اللہ کے لیے بھائی بھائی بن جاؤ. اخوین اخوین، ہر دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بنے. اب وہ بھائی کیسے بنے؟ اب بھائیوں کے بارے میں آتا ہے حدیث میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ میرا ایک بھائی بنایا سعد بن ربی. وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن میرے پاس بڑا مال ہے، جتنا مال میرے پاس ہے میں نے آج، یہ کوئی نسبی بھائی نہیں تھا، آج میں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. یہ پہلی دفعہ ملاقات ہے جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے بندہ آیا ہے صرف مسلمان ہونے کی خاطر. پہلی دفعہ ملاقات ہے. میرا آدھا مال میں رکھتا ہوں، آدھا تم رکھ لو. میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اس سے تم نکاح کر لینا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے بازار کا رستہ دکھا دو، میں بازار جانا چاہتا ہوں. وہ بازار جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے برکت ڈالی، کچھ دن گزرے، شادی بھی ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خوشبو لگا کے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوم رہے ہیں. پوچھا عبد الرحمن شادی کر لی؟ فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ. کہا حق مہر کتنا دیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ 1 ڈلی سونے کی دی ہے. اللہ نے برکت ڈالی نا. ابھی کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر کے اپنا گھر، اپنی بستی، اپنی جائیداد، اپنی مارکیٹیں، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ کر آئے تھے. اور یہاں آ کر ابھی کچھ ہی دنوں میں اللہ نے اتنی برکت ڈال دی کہ اللہ کے لیے جب کام کیے جاتے ہیں نا تو میرے بھائی پھر سوال نہیں ہوتا کیسے ہوگا. یہ سوال نہیں کیا جاتا، پھر اللہ نے کرنا ہے تو پھر کرنا ہے. پھر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ بھی کر لو، اگرچہ 1 بکری کیوں نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کہتے ہیں، جب مہاجرین آئے تو انصار کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں اقسم بیننا و بینہم النخل، ہمارے جتنے باغات ہیں سارے ان کے درمیان تقسیم کر دیں، ہمیں نہیں چاہیے، ان کو مالک بنا دیں. تو انہوں نے کہا، مہاجرین آگے سے کہتے ہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے، ہم نے مالک بن کے کیا کرنا. تو وہ کہنے لگے چلو اتنا کر لو کہ تم نہ ہمارے ساتھ تجارت میں شریک ہو جاؤ، تم لوگ کام کیا کرو باغ میں، تو پھل جب نکلے گا وہ آدھا آدھا ہم لے لیا کریں گے، اس طرح کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، تجارت کرتے ہیں ہم، اپنا کام، خودداری بھی تھی ان میں کہ ہم تجارت کرتے ہیں اپنے کام کریں گے. اور میرے بھائی اس طرح کی اور بہت سی مثالیں موجود ہیں. ایک آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک آدمی کے غلام تھے، اور وہ آدمی سے انہوں نے بات کی کہ میں اگر تجھے کچھ پیسے دے دوں تو مجھے آزاد کر دے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے پیسے دے دیں. اب یہ پریشان گھوم رہے ہیں کہ یار تجارت کون سی شروع کروں، کام کون سا شروع کروں، مالک تو ٹائم دے ہی نہیں رہا تجارت کرنے کا. بات تو میں نے کر لی ہے، آزاد ہونا چاہتا ہوں، غلامی کی زندگی اچھی تو نہیں، اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے تو میں آزاد ہی رہنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، فرمانے لگے اعینوا اخاکم، اپنے بھائی کی مدد کرو، یہ آزاد ہونا چاہتا ہے، اس کو آزاد کرنے کے لیے سارے رقم جمع کر کے اس کو آزاد کرو. یہ تھا وہ مسلم معاشرہ جس میں ایک دوسرے کی معاونت کی جاتی تھی. یہ تھا وہ مسلم معاشرہ جس میں ایک دوسرے کی مدد کی جاتی تھی، جس میں خود غرضی، جس میں ایک دوسرے کو لوٹنا، جس میں ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، ایک دوسرے کے لیے پلاننگ کرنا کہ یار میں اس سے کیسے آگے نکل جاؤں، یہ نہیں ہوتا تھا اس مسلم معاشرے میں. میرے بھائی آج اگر ہمیں صحیح معنوں میں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا بندہ بنانا ہے تو ہمیں اس مسلم معاشرے میں لوٹنا ہے
یہ رمضان جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا مہینہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بہت زیادہ اللہ کے قریب کر لیتے اور بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، ہمیں بھی ایک دوسرے کا معاون بننا ہے، ایک دوسرے کا مددگار بننا ہے۔ یہ جو دلوں کی نفرتیں ہیں، یہ بغض ہیں، یہ حسد ہے، یہ ایک دوسرے کے خلاف ہم کھڑے ہو کر ہر محاذ پہ، ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہم لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، ایک مسجدوں میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، ایک آفس میں کام کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے کہ کس نے آج کھانا کھایا ہے کس نے نہیں کھایا، کون صبح بھوکا تھا کون شام کو افطاری کر رہا ہے، کون جو ہے وہ آج کام پر گیا اس کو کام ملا ہے کس کو نہیں ملا۔ میرے بھائی یہ سارے کام مسلمانوں کے کرنے والے ہیں، اور یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ترغیب دلا کے کیا کرتے تھے، لیکن ہمارے معاشرے میں ہم بالکل اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اصل جو اسلام ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اور میرے بھائی ہمیں جو پٹی پڑھائی جا رہی ہے، جو سبق پڑھایا جا رہا ہے، صرف پیسہ ہی اس دنیا میں سب کچھ ہے۔ میرے بھائی وہ اللہ والے لوگ سب کچھ چھوڑ کے آئے، اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا نہیں کیا، اللہ نے انہیں عزتیں دی، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا نعرہ آج بھی ان کے لیے لگتا ہے۔ اگر میں بھی اللہ کے لیے نکلتا ہوں، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ لٹاتا ہوں، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ خرچ کرتا ہوں، تو آج بھی اللہ مجھے عزتیں دے سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔